ہے جی اونچا رے کوٹ بہوے چنا نیچے وہ دریا رے دریا وادی مچھلی سایاں تارن رے درشن وینا باوری اے بالم گھاریا ساجن گھاریا بندو بھولیا تاری بندگی سایاں صورت بتاوا رے درشن وینا باوری. پیر نے جو لفظ لکھے ہیں وہ لفظ پڑھو، پیر کی غلطی مت نکالو. اگر اس نے دیدار لکھا ہے دیدار پڑھو، اگر درشن لکھا ہے درشن پڑھو. آپ کون ہیں پیر کی غلطی نکالنے والے؟ ٹھیک ہے، مسلمانوں کی وجہ سے ہم نے بہت سے گنانوں کے لفظوں کو پھرا دیا، مگر یہاں کینیڈا امریکہ کے اندر آپ کی طرف کوئی انگلی نہیں کرے گا. اونچا کوٹ، کوٹ کہتے ہیں قلعے کو. بہو ویچنا، بہت بلند اور سنگین قلعہ ہے. اس کے نیچے دریا بہتا ہے. اس دریا کے اندر ایک مچھلی ہے. اس مچھلی کو اس قلعے کے اوپر پہنچنا ہے. یہ مثال دے کے پیر حسن کبیر دین اس مشکل کا خلاصہ کر رہے ہیں کہ ایک مچھلی جس کے پاؤں نہیں، جس کے پر نہیں، وہ دریا میں رہتی ہے اور ایک سنگین قلعے کے اوپر اس کو پہنچنا ہے. مطلب وہ مچھلی نہیں پہنچ سکتی، مچھلی دیوار پہ نہیں چڑھ سکتی. یہ حال بیان کر کے انہوں نے اپنی کم مائیگی، اپنی کمزوری، اپنی ضعیفی کا اظہار کیا ہے کہ یا مولا، جیسے ایک مچھلی جو پانی میں ہے وہ سنگین قلعے کے اوپر نہیں چڑھ سکتی، میرا ایسا حال ہے. میں اتنا کمزور ہوں کہ اس دنیا کے دریا کی ایک معمولی مچھلی کی طرح دنیا کو دریا کہہ کے انہوں نے ایک ایسی بات کہہ دی کہ جو ہمیں بہت سمجھ دیتی ہے. ہمارے بہت سے گنانوں کے اندر دنیا کو سنسار ساگر کہا ہے. ساگر کہتے ہیں سمندر کو. دنیا کو سمندر یا دنیا کو دریا کہہ کے یہ ظاہر کیا ہے کہ اتنے بڑے سمندر میں ہماری حالت کیا ہے. ایک مچھلی اور ایک سمندر، ان دونوں کا آپس کے اندر کوئی کمپیریزن ہو سکتا ہے؟ کوئی نسبت مناسبت ہو سکتی ہے؟ ایک حقیر سی مچھلی ہے بے اندازہ بڑے سمندر کے اندر. اس سنسار ساگر میں، اس دنیا کے دریا کے اندر دنیاوی نظر سے بھی ہماری حالت ایک مچھلی جیسی ہے کہ وہ اگر اس کے باہر نکلے تو بھی مر جائے اور اندر رہے تو کوئی طاقت نہیں سوائے اس کے کہ ادھر ادھر گھومتی پھرے. اس دنیا میں سے نکل کے ہمیں پل صراط پار کر کے خدا تعالی کے حضور تک پہنچنا ہے. خدا کا یہ رستہ ایک سنگین قلعے کی طرح اونچا، بلند اور مشکل ہے. یعنی کہ خدا کا رستہ بڑا مشکل ہے. خدا کے رستے میں بڑی تکالیف ہیں، خدا کے رستے میں بڑی تکلیفوں کے ساتھ بڑے بڑے دکھ بھی ہیں.
ان تمام دکھوں کو اٹھانا میرا کام نہیں. کہتے ہیں یا مولا میری طاقت تو ختم ہے، یعنی میں اس قابل نہیں، اب میں محتاج ہوں تیری مدد کا. سائیاں تارن آؤ، تو مجھے ہاتھ سے پکڑ کے یا پانی کی بالٹی میں ڈال کے مجھے یہ قلعے تک پہنچا دے، مگر میں تیری مدد کا محتاج ہوں. اپنی محتاجی ظاہر کی ہے. قرآن پاک پڑھو تو جگہ جگہ انسان کی ضعیفی کا ذکر کیا ہے اللہ نے. جگہ جگہ اس بات کے لیے بتایا گیا ہے کہ تم کچھ نہیں. عجز و انکساری عبادت کا جز ہے. عبادت کا مطلب ہی عاجزی اور انکساری. پیر حسن کبیر دین نے اپنی ساری زندگی، میں نے آپ کو عرض کی کہ 111 برس کی جو زندگی تھی عبادت میں نکالی. پیر حسن کبیر دین کی آنکھیں ہمیشہ نمدار رہتی تھیں، بھینی رہتی تھیں اور روتے رہتے تھے. یحییٰ پیغمبر کی طرح پیر حسن کبیر دین روتے رہتے تھے. یہ رونا ایک تو خدا کی نورانی جدائی کی وجہ سے تھا، دوسرا یہ رونا تھا کہ میں کمزور ہوں، یا مولا تیرے سامنے میری کوئی حقیقت نہیں. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رات کو کھڑے ہو کے عبادت کرتے تھے. گرمی کا موسم تھا، نبی کھڑے تھے. بی بی عائشہ کی باری تھی. وہ اس رات کو بی بی عائشہ کے روم کے اندر رسول اللہ جب عائشہ سو گئی کھڑے ہو گئے. بی بی عائشہ کو پتہ نہیں تھا، بہت سخت گرمی تھی. آدھی رات کے بعد بی بی عائشہ کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ زمین گیلی ہے. وہ زمانے کے اندر الیکٹرک لائٹس، بتیاں نہیں تھیں، چراغ جلانا چاہیے. وہ زمانے کے اندر دیا سلائی ماچس نہیں تھی، چراغ جلانے کے لیے چکماک کے پتھر کا استعمال کرتے تھے. یہ بات تو تھی نہیں. ہاتھ پھراتے پھراتے بی بی عائشہ نے دیکھا کہ نبی تو کھڑے ہیں. وہ گیلی زمین کے اوپر ہاتھ کیسے لگا؟ رسول اکرم کھڑے تھے، گرمی کی وجہ سے بدن کا پسینہ جو نکلتا تھا تو آپ کے حضور کی نیچے کی زمین تر ہو گئی. جہاں کھڑے تھے وہ زمین گیلی ہو گئی پسینے سے. یوں لگتا تھا کہ جیسے کھڑے کھڑے نہا رہے تھے. بی بی عائشہ نے جب پاؤں پکڑے، نبی نے پوچھا کیا ہے؟ یا نبی آپ کھڑے ہیں، آپ اتنی عبادت کرتے ہیں، خدا تو آپ کو بہت پیار کرتا ہے، آپ تو اللہ کے حبیب ہیں، آپ کو کیا دوزخ کا ڈر ہے؟ آپ تو جو مانگے خدا آپ کو دے. فرمایا ہاں عائشہ سچ بات ہے تیری، لیکن میں خدا کا ناشکر گزار بندہ نہیں بننا چاہتا. میں جو مانگوں مجھے ملے. جنت اور دوزخ میرے قبضے میں ہے، مجھے دوزخ کا کوئی ڈر نہیں. خدا مجھے پیار کرتا ہے، میں اسے پیار کرتا ہوں. لیکن میں یہ عبادت کوئی دوزخ کے ڈر کی وجہ سے نہیں کرتا، میں اس کی شکر گزاری کرنا چاہتا ہوں. عجز اور شکر یہ عبادت کی جان ہے. جس آدمی کی عبادت میں عاجزی نہیں وہ عبادت نہیں. جس عبادت کے اندر شکر گزاری نہیں وہ شکر گزار آدمی بھی عابد نہیں. نبی فرمایا کہ عبادت کے 2 ستون ہیں، پلرز ہیں. ایک عجز و انکساری، اس کے ساتھ استغفار آتا ہے، یعنی میں گنہگار ہوں یا مولا مجھے معاف کر دے. اور دوسرا اس کی شکر گزاری ہے. یہ 2 چیزیں عبادت کی جان ہیں. گرو پیر حسن کبیر دین کی زندگی میں بھی یہی چیز تھی.